پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی بانی جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی کی بصیرت دور تک یہ دیکھ رہی تھی کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد اپنا اثر کھو دے گی۔ انہوں نے نہ صرف خواتین کو ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کیا، ان کی دینی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اس رہنمائی کے نتیجے میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے نہ صرف اسلام میں عورت کے مقام و حیثیت سے آگاہی دی، خاندان کو جوڑ کر رکھنے میں عورت کی تربیت کو اہمیت دی، بلکہ عورت کی صلاحیتوں کو معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے استعمال کر کے اعلیٰ مثال قائم کی۔ 1948 میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس عظیم سفر کا آغاز انتہائی محدود وسائل مگر جذبہ ایمانی سے کیا، اور ملکی تاریخ میں پہلی بار ملک و ملت کی ترقی میں نہایت منظم طریقے سے اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا۔ آج اس قافلے کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان خواتین کی سب سے بڑی منظم، متحرک اور سب سے بڑی سیاسی تنظیم ہے۔ معاشرے کی عام خواتین تک جماعت اسلامی کا پیغام پہنچانا اور انہیں اقامت دین کی جدوجہد میں جماعت اسلامی کا ہمسفر بنانا جماعت کے کارکنان کا اولین مقصد ہے۔ لہٰذا دعوت کے میدان کو وسیع کرنے کے لیے مختلف پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خواتین کی دینی فکری اصلاحی تربیت کے لیے دروس قرآن کی محافل بھی سجائی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز اور مشکل اور دشوار گزار راستے بھی ہمارے کارکن کے حوصلے پست نہیں کرتے۔ ہماری خواتین کارکنان سندھ کے مخصوص سیاسی سماجی حالات کے باوجود گاؤں گوٹھوں سے لے کر چھوٹے بڑے شہروں کے اندر دعوت دین کا کام بڑی جانفشانی سے کر رہی ہیں، قرآن کے پیغام کو گھروں تک پہنچانے کا انتظام کرتی ہیں۔ جماعت کی فکر سے قریب آنے والی خواتین کو باضابطہ تنظیم میں شامل کیا جاتا ہے اور یوں اس قافلے کو نئے ہمسفر ملتے چلے جاتے ہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین میں اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے شعبہ جات بھی قائم کیے ہیں۔ اس حوالے سے 4 بڑے اور اہم عنوانات کے تحت خدمت، تعلیم، ویمن اینڈ فیملی کمیشن اور میڈیا سیل کے شعبے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امور خارجہ، شعبہ برائے تربیت زائرین حج و عمرہ اور دیگر ادارہ جات معاشرے کے اندر انتہائی منظم انداز میں اپنی کارکردگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی مشاورت کے ساتھ اپنے اہداف طے کرتی ہے اور تنظیم اور شعبہ جات مل کر ان اہداف کے حصول کے لیے انتہائی جانفشانی کے ساتھ کوشاں رہتے ہیں۔ خواتین کی بہبود کے حوالے سے اپنا فعال کردار ادا کرنے کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا شعبہ ویمن اینڈ فیملی کمیشن 1998 میں قائم کیا گیا، جس کی شاخیں ملک کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کے اندر پروفیشنل اور ورکنگ ویمن کی بڑی تعداد موجود ہے، لہٰذا براہ راست ان ملازمت پیشہ خواتین کی ضروریات اور مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان میں خصوصی طور پر ایک شعبہ ملازمت پیشہ خواتین کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین کا شعبہ بناتے وقت ہمارے ذہنوں میں ایک یہ سوچ تھی اور ایک ہمارا ویژن ہے کہ اس وقت جو خواتین ضرورت کے تحت یا اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کی وجہ سے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ جب فیلڈ میں آئی ہیں ان کو کسی ایک جگہ ہمیں آرگنائز کرنا ہوگا اور ان کی جو نیڈس ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی پروفائل خواتین سے لے کر ہوم بیسڈ ورکرز تک میں ہمارا دائرہ کار اس وقت ہے۔ کہیں ہم اسکل ڈیولپمنٹ کلاسز کرتے ہیں، کہیں ہم ٹیکنیکل ٹریننگز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم خواتین کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں ہیرسمنٹ کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، تو آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے آپ کو سیف کس طرح رکھنا ہے۔ قرآن و سنت
پر ڈسکشن کے لیے سیمینارز کنونشنز کا انعقاد، قومی صوبائی اسمبلی کے بلز پر ریسرچ اور بہتری کے لیے تجاویز کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی کی خواتین اپنا قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کے لیے قانونی امداد فراہم کرنے کا یہ شعبہ نہ صرف معاشرے کی ستائی ہوئی خواتین کو عدالتوں کے ذریعے قانونی امداد فراہم کرتا ہے، بلکہ خاندانی مسائل میں مصالحتوں کے ذریعے ان کے خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شعبہ سرٹیفائڈ کونسلرز کے ذریعے لوگوں کی کونسلنگ بھی کرتا ہے۔ موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قیدی بچوں کے لیے جیل میں کمپیوٹر سینٹر بھی چلایا جا رہا ہے۔ قید سے رہائی کے لیے مستحق قیدیوں کو زر ضمانت بھی فراہم کیا جاتا ہے اور باعزت روزگار کے لیے مدد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ خواتین وکلاء پہ مشتمل ہمارے شعبے کا بنیادی مقصد خواتین وکلاء کو قوانین کی آگاہی دینا ہے۔ ہمارے شعبے کے تحت ایک سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ ہم جو معاشرے کی ضرورت مند اور بے سہارا خواتین ہیں ان کو قانونی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک دوسرا بڑا اہم شعبہ یہ ہے جس میں ہم ریسرچ کا کام کرتے ہیں۔ ہم مختلف کانفرنسز میں بھی حصہ لیتے ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہیں اور ان کے پیپرز کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے وکلاء بیٹھتے ہیں، اپنا ریسرچ سیل بنایا ہے، ان کتابیں لکھتے ہیں اور اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو آگاہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں ہم لکھتے ہیں سادہ آسان فہم کتابیں اور پھر وہ ہم پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت فلاح خاندان پروجیکٹ کا آغاز 2005 میں کیا گیا۔ شعبہ فلاح خاندان کے ذریعے خاندانی استحکام، خاندان میں اعلیٰ اقدار کی ترویج اور خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے کاؤنسلنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فلاح خاندان سینٹر اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے اچھے خاندان کی ابتدا کرتا ہے، معاشرے کی مدد کرتا ہے، رشتوں میں تعاون کرتا ہے، بہتر رویوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے تاکہ اچھا خاندان بنے اور اس سے اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ اسی وقت کی بہت بڑی ضرورت جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ ہے۔ ٹین ایجنگ میں بچوں کی رہنمائی، تعلیم کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ان کو بلڈ کرنے کے حوالے سے ہم پرسنالٹی گرومنگ کے یہاں پر پروگرامز کرتے ہیں۔ آفٹر میرج کاؤنسلنگ بھی وقت کی ضرورت بنتی ہے۔ اس کے بعد قانونی مدد کے کورٹ سے لوگوں کو فوری طور پہ انصاف مہیا ہو۔ خاندان کو توڑنا نہیں، خاندان کو جوڑنا، خاندان کو مضبوط کرنا ایک مشکل کام ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے تاکہ ایک اچھے معاشرے کو بنانے میں ہم جو ہے مددگار اور معاون ثابت۔ بے سہارا خواتین کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی شکل میں جماعت اسلامی کی طرف سے شہر کراچی میں کوشش عافیت کے نام سے ایک معتبر ماڈل ادارہ سالیہ سال سے کام کر رہا ہے، جہاں معاشرے کی ستائی ہوئی بے سہارا خواتین کو نہ صرف پناہ ملتی ہے بلکہ ناجاتی کی صورت میں مفاہمت کروا کر خواتین کو اپنے گھروں میں باعزت واپسی ممکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بے سہارا خواتین اور بچیوں کو بہت زیادہ عزت کے ساتھ اور پردہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جو خواتین ہمارے پاس خلا کے لیے آتی ہیں تو ہماری تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خلا نہیں بلکہ صلح ہو، لیکن اگر معاملہ زیادہ ہی نازک ہو جاتا ہے تو پھر ہم قانونی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ گوشہ عافیت بالکل ایک خاندان کی طرح ہے۔ یہاں چھوٹی بچیاں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بزرگ خواتین بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی خاندان میں آ گئے اور ہمیں فخر ہے کہ یہ گوشہ عافیت واقعی میں عافیت ہے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی تعلیمی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کے ساتھ معیاری تعلیمی ادارے، جامعات، مدارس، اسکول سسٹم، انسٹیٹیوٹ کا قیام، ٹیچرز ٹریننگ، ریسرچ ورک، نصاب کی تیاری، پالیسی سازی اور تعلیمی نظام کے لیے متعلقہ فورمز کو سفارشات کی فراہمی کے لیے شعبہ تعلیم اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی آبادی میں زندگی کا شعور اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا تصور پیدا کرنے
اور قرآن و سنت کی تعلیم کو مؤثر انداز میں تعلیم یافتہ خواتین و طالبات تک پہنچانے کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت قرآن انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ملک بھر میں 54 قرآن انسٹیٹیوٹ کوئٹہ، حیدرآباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرات، اسلام آباد اور راولپنڈی میں قائم ہیں، جہاں ہزاروں طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہاں سے فارغ التحصیل خواتین اور طالبات معاشرے میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہی ہیں اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ قرآن انسٹیٹیوٹ پاکستان سن 2000 میں قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے تحت ملک بھر کے جو چھوٹے بڑے شہر ہیں اس میں 44 ادارہ جات سرگرم عمل ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو جدید تعلیم یافتہ خواتین اور طالبات ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروائیں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اور بالخصوص ان کے گھر اسلام کی ایک تربیت گاہ کا مقام حاصل کر سکیں۔ اس سال ہمارے ادارہ جات سے تقریباً 10,000 طالبات شارٹ اور لانگ کورسز سے فارغ ہوئی ہیں اور 20,000 طالبات وہ ہیں جنہوں نے ہم سے آن لائن کورسز سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جامعۃ المحسنات بچوں کے اندر دینی اور عصری علوم کی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس کی شاخیں موجود ہیں اور اس سے فارغ ہونے والی طالبات معاشرے کے اندر، اپنے گھر اور اپنے خاندان کے اندر خیر کا کام کرتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان بھر میں جماعت اسلامی خواتین کے تحت 19 جامعات کام کر رہی ہیں، جبکہ ذیلی جامعات کی 153 شاخیں ملک بھر میں موجود ہیں۔ جامعۃ المحسنات سے فارغ التحصیل طالبات پی ایچ ڈی، سی ایس ایس، LLM کی اعلیٰ تعلیمی اسناد کے ساتھ معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ جامعۃ المحسنات پاکستان ایسی طالبات کی تیاری کا نام ہے جو دینی اور عصری علوم سے آراستہ اپنے دائرۂ کار میں بہترین مثالی خاتون کا کردار پیش کر سکے۔ جامعہ اپنی بہترین طالبات کی تیاری کے لیے پورا ایک نظام رکھتا ہے۔ معاشرے کے وہ بچے جو ایسی آبادیوں کے اندر رہتے ہیں جنہیں کچی آبادی کہتے ہیں، جہاں پر ان کے والدین کو وسائل میسر نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دلا سکیں، ایسے پسماندہ علاقوں میں معاشرتی اور تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے کمیونٹی اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا اور تقریباً 150 سے زائد اسکول اس نیٹ ورک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کمیونٹی اسکول نیٹ ورک کا سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ محترم قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی خواتین کو یہ ہدف دیا کہ وہ اپنے ڈرائنگ رومز یا بیٹھکیں تعلیم سے محروم بچوں کے لیے کھول دیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی خواتین نے اپنے شعبے کمیونٹی اسکول نیٹ ورک کے تحت لاتعداد بیٹھکیں تعلیم کے لیے کھول دیں، خصوصاً ان بچوں کے لیے جو غربت کی وجہ سے تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ آج پاکستان بھر میں اس نیٹ ورک کے تحت 150 سے زائد اسکولز قائم ہیں، جن میں 18,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ 1000 سے زائد خواتین اساتذہ بھی انہی بستیوں سے تیار کی گئی ہیں۔ میڈیا کی اہمیت اور قوت سے آج کے دور میں کون آگاہ نہیں ہے، لہٰذا حلقہ خواتین جماعت اسلامی خیر کی ترویج اور اشاعت کے لیے موجودہ دور کے جتنے ذرائع ابلاغ موجود ہیں ان سے استفادہ کرتی ہے اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سمیت تمام آن لائن ٹولز کے ذریعے اپنا پیغام عام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر افراد کے اندر خیر کے پیغام اور حق کی ترویج کے لیے مصروف عمل ہے۔ معاشرے کے وسیع دائرے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اپنے میڈیا سیل کو ری آرگنائز کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا فروغ، معاشرے میں پاکیزہ فکر کو پروان چڑھانا، ہر طبقہ ہائے فکر کی خواتین تک اسلامی شعور کی بیداری اور جماعت اسلامی کا پیغام پہنچانے کے لیے آج حلقہ خواتین کا میڈیا سیل بڑے پیمانے پر پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کر رہا ہے۔ ہم انوویشن کے ساتھ دلچسپ پروجیکٹ لے کر آئیں، معاشرے میں آگاہی عام کریں اور میڈیا کے اس محاذ پر اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر آپ کو جماعت وومن کے نام سے اکاؤنٹ ملیں گے۔ ادب معاشرے کی تخلیق کرتا ہے۔ قلم کی اس اہمیت کے پیش نظر
حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی اصلاحی اور ادبی انجمن حریم ادب قلمکار خواتین کی تربیت میں مصروف عمل ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ایک بڑی تعداد افسانہ نگار، شاعرات اور دیگر ادبی اصناف لکھنے والی خواتین کی حریم ادب کے تحت تیار ہو رہی ہے۔ حریم ادب پاکستان خواتین لکھاریوں کی اصلاحی اور ادبی انجمن ہے، جس کے تحت ان خواتین کو منظم کیا جاتا ہے جو نہ صرف ادبی ذوق رکھتی ہیں بلکہ قلم کے مؤثر استعمال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ حریم ادب کا نظریہ یہ ہے کہ قلمکار اگر مثبت، صحت مند، صالح ادب تخلیق کرے تو معاشرے میں بہترین شخصیت و کردار پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اقدار اور روایات کے استحکام میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ قلم اور کتاب دوستی کے رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے حریم ادب کے سالانہ مجلے کی اشاعت کے علاوہ ملک بھر میں ادبی نشستیں، مشاعرے، مقابلے، نظم و نثر، رائٹرز کنونشن و دیگر ادبی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خدمت کے میدان میں جماعت اسلامی کی کارکردگی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان کے 42 اضلاع میں خواتین کو روزگار کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی، سماجی خدمات، رمضان پیکج، سرما پیکج، عید پیکج، راشن پیکج سے سالانہ اندازاً 1.5 لاکھ خواتین اس شعبے سے مستفید ہوتی ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کے تحت جو ان کا الخدمت کا شعبہ ہے وہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بالخصوص بہت بڑا ایک ملکگیر نیٹ ورک رکھتا ہے خدمات کے حوالے سے۔ سیاسی عنوان سے خواتین کو موبلائز کرنا حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی جدوجہد کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قانون سازی کے ادارے، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی ہماری خواتین نے بھرپور سیاسی کردار ادا کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی پارلیمنٹیرین الحمدللہ بین الاقوامی رپورٹس پلڈیٹ اور فافرین کے مطابق ٹاپ 10 میں رہی قانون سازی اور حاضری اور علاقے میں کارکردگی کے لحاظ سے۔ وہ مسائل جو ہمارے حقیقی خواتین کے مسائل ہیں، مثلاً خواتین کے میٹرنیٹی لیوز کو بڑھانے کے حوالے سے، جہیز کے خاتمے کے حوالے سے اور سورا اور ونی جیسے قوانین کے خاتمے، اس طرح سے سنگل وومن کو ٹیکس ایگزیم کرنے کے لیے جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تمام اداروں میں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا فلاح خواتین ٹرسٹ خواتین کی معاشرتی ذمہ داری میں اور ان کے مقام و حیثیت کے پیش نظر بلا سود قرضے انہیں فراہم کرتا ہے۔ یہ 2003 کی بات ہے جب جماعت اسلامی کی ہم 6 خواتین، میں سینٹ میں تھی اور ہماری 5 اور ساتھی قومی اسمبلی میں تھی، تو ہم لوگوں کو جو پیز ملتی تھی، جو الاؤنسز وغیرہ ملتے تھے، آنریریم ملتا تھا، تو ہم اس کا تقریباً 2/3 جو ہے اس کو پول کرتے تھے، اور وہ پول کر کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم خواتین کی فلاح کا کوئی کام کریں گے۔ پھر ہم نے فلاح خواتین ٹرسٹ کو رجسٹر کرایا۔ اس کا فوکس یہ ہے کہ ہم ایلیویشن آف پاورٹی، جو معاشرے میں غربت ہے، اس کی کمی کے لیے کام کریں۔ ان میں ایک ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ مواخات ہے۔ مواخات میں ہم جو غریب عورتیں ہیں، غریب گھرانوں کی عورتیں ہیں، ہم ان کو انٹرسٹ فری لونز دیتے ہیں۔ 10 سال میں ہم نے 1.5 کروڑ کی رقم ان خواتین کو اس مد کے تحت دی، اور اس میں 500 خاندان آپ سمجھے ان خواتین کی وجہ سے مستفید ہوئے، اور کوئی 98% ہمیں ریکوری ہوئی۔ بڑی اہم بات ہے اور بڑی انکریجنگ ہے۔ دوسرا جو پروجیکٹ ہمارا وہ میزبان خواتین کا ہے۔ ہم ان کو بہت پروفیشنلی اور ایتھیکلی ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا یہ کام بھی کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر ان کی سروس جو ہے وہ شادی ہالز میں، گھروں میں کوئی گیدرنگز ہیں، لیکن یہ سروسز جو عورتوں کی محفلیں ہوتی ہیں اس کے لیے دیتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب عازمین حج و عمرہ اس مبارک سفر کی تیاری کرتے ہیں تو شعبہ تربیت عازمات حج و عمرہ مختلف تربیتی پروگرام کے ذریعے
انہیں اس سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ خواتین کو حج اور عمرے کی روح اور اصل مقصد سے آگاہی دی جاتی ہے تاکہ اس عبادت سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ 2004 میں قائم ہونے والے اس شعبے کا مقصد عظمت حج اور عمرہ کی تربیت اور رہنمائی کے ذریعے اس کی روح کو بیدار کرنا ہے تاکہ ان کی عملی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہو سکیں۔ اسلام کا پیغام ابدی اور آفاقی ہے۔ اس پیغام کے مخاطب بیرون ملک مقیم پاکستانی خواتین مسلم دنیا کی خواتین بھی ہیں۔ اسلامی تحریکوں اور مسلم دنیا کی خواتین سے رابطے کا ایک ذریعہ شعبہ امور خارجہ ہے۔ الحمدللہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اکثریت بین الاقوامی طور پر بھی مختلف NGOs میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں اس وقت خود انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہوں اور ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت مختلف شعبہ جات میں اور مختلف امور پہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں ہم کام بھی کرتے ہیں اور اس میں مختلف تنظیموں کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے سب سے اہم مقصد جو ہے وہ امت مسلمہ کے مابین رابطے اور مسائل کے حل اور وسائل کے بہتر استعمال کے لیے جدوجہد کرنا ہے، امت مسلمہ کا اتحاد و اشتراک کرنا ہے، جو مسلمان خواتین کے خلاف جو اٹھائے گئے شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ بھی کرنا ہے اور اس کا مدلل جواب بھی دینا ہے۔ ابتدا ہی سے جماعت اسلامی کے اجتماعات میں گوشہ اطفال یا چلڈرن کارنر موجود رہا ہے، جہاں دوران اجتماع شرکا خواتین کے بچوں کی مثبت سرگرمیوں اور کھیل کھیل میں تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں 700 شہری اور دیہی مقامات پر گھروں اور اسکولوں میں بچوں کے لیے سرگرمیاں رکھی جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے لائبریریز کا قیام، مختلف مطبوعات، ایکٹیویٹی بکس اور اینیمیٹڈ کہانیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ شعبہ اطفال کے تحت ملک بھر میں مختلف مقامات پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہزاروں یونٹس قائم ہیں۔ ہم مدرس کو بھی فوکس کرتے ہیں اور ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے لیے مدر ورک شاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ان کو بچوں کی نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتی ہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی میں یوتھ ونگ بھرپور سرگرمیاں معاشرے کے اندر کر رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان بچیاں ان کے ساتھ انگیج ہیں۔ ہم نے ان کو زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے ان کی جو مسائل ہیں ان کا حل فراہم کرنا ہے اور ان کو ان کی روٹ سے بھی جوڑنا ہے۔ ہم ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں جس میں ان کو اپنے خیالات، اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے، اپنے پوٹینشیل کے اظہار کا موقع ملے، ان کو سیلف گروپنگ کروائی جاتی ہے، ان کو سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے، انڈور گیمز، آؤٹ ڈور گیمز، ایکٹیویٹیز اور بہت کچھ ان کے لیے ہم نے ارینج کیا ہوا ہے۔ یوتھ کیمپس لگائے جاتے ہیں، یوتھ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو گرو کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی یوتھ کو گائیڈ کرنے میں یوتھ کا نمایاں کردار ہوگا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی تمام خواتین کو دعوت دیتی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر ایک روشن پاکستان کی مستقبل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ پاکستان جو ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا، ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوگا۔ آئیے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی